پہ صرف مشرکین ہی نہیں بلکہ ہر شخص چاہے وہ مومن ہو یا وہ بندہ مشرک ہو جہنم میں اس کا دخول ضرور ہوگا، یعنی سب کو وزٹ اللہ ضرور کروائے گا جہنم کا۔ لیکن جب مومن جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، تاکہ جہنم کو دیکھنے کے بعد جب جنت کو دیکھیں گے تو جنت کی قدر میں اور زیادہ ان کی نگاہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے لیکن اس کو وارد کیا جائے گا، اس کو گزارا جائے گا جہنم پر سے۔ تو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ چاہے نیک ہوگا یا بد ہوگا جہنم پر سے گزارا جائے گا، اور وہ کس طرح گزارا جائے گا کہ ایک پل جہنم کے اوپر لگایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلوان جگہ ہوگی، یعنی پھسلنے والی جگہ ہوگی، پاؤں رکھتے ہی بندہ پھسلے گا، اور اس میں دانے دار کانٹے ہوں گے، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوہے کے کانٹے سادان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزریں گے، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، یہ سب صحیح سلامت پار پہنچ جائیں گے۔ اور بعض مسلمان کانٹوں سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. This is the second last رکوع of سورہ مریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ورس نمبر 66 اور 16ویں سپارے کا رکوع نمبر ہے 8، اور اس کی تلاوت ہم شروع کرنے لگے۔ Some people of mushrikeen don't believe on the resurrection. And Quran mentioned وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Some mushrikeen says أَإِذَا مَا مِتُّ, when we will die, so how we will resurrect again. وَيَقُولُ الْإِنسَان, اور جب انسان کہتا ہے اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ جب میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا، لسوف اخرج حیا، تو پھر ان قریب مجھے اٹھایا جائے گا، ان قریب دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل، وی کریٹڈ them first، انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے بھی ہم اس کو پیدا کر چکے ہیں، ولم یک شیئا، اور اس وقت پیدا کر چکے ہیں، ولم یک شیئا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو تمہاری ہڈیاں پھر بھی باقی رہیں گی، کچھ ذرات تمہارے پھر بھی باقی رہیں گے، تو کچھ سے کچھ بنانا مشکل ہے یا کچھ نہ سے کچھ بنانا مشکل ہے۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے اس وقت تمہیں بنا دیا، تو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فَوَرَبِّكَ، اور آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو جمع کریں گے۔ وہ لوگ جو انسانوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں ان کو بھی شیاطین کہتے ہیں، اور جو جنات میں شیطان کے چیلے ہیں، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان کو برائی پر ابھارتے ہیں، ان کو بھی شیاطین کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، اور اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی جمع کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، اور پھر ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کی سراؤنڈنگ کے اندر، جہنم کے اطراف میں ان کو جمع کریں گے۔ کس حالت میں جمع کریں گے؟ جثیہ، جثیہ پلورل ہے جاس کی، جثیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مجرم، ان کو کہا جاتا ہے کھڑے نہیں ہو بلکہ بیٹھ جاؤ گھٹنوں کے بل، تو اپنے گھٹنوں کے بل وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے اس طریقے سے ہاتھ ہوتے ہیں، تو یہ مجرموں کے انداز ہوتے ہیں، بٹھا دیا جاتا ہے عدالت میں یا پولیس والوں کے سامنے۔ تو اللہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے جہنم کے اطراف میں گھٹنوں کے بل وہ گر پڑیں گے۔
ثم لننزعن، اور پھر ہم ضرور کھینچیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے. شیعہ کا لفظ آیا یہاں پر. شیعہ کا معنی ہوتا ہے گناہگار، گروہ. شیعہ کا معنی گروہ، اور زیادہ تر یہ جو ہے وہ اس گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں لٹرلی میننگ بتا رہا ہوں. زیادہ تر اس گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گمراہی میں پڑا ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جس گروہ کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ مشرکین اور کفار کا گروہ ہے. ثم لننزعن من کل شیعہ، اور ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو، ان شخصوں کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو اس گروہ میں سب سے بڑھ کر رحمان کے مقابلے میں سرکش و نافرمانو کرنے والا تھا. یعنی ایک تو مشرکین و کافرین ہیں، لیکن ان مشرکین و کافرین میں بھی جو لیڈرز ہوں گے، جو اللہ کے مقابلے میں زیادہ کرنے والے سرکش ہوں گے، اللہ کہے گا کہ پہلے تو ہم ان مشرکین کو جمع کریں گے، شیاطین کو جمع کریں گے گھٹنوں کے بل، اور ثم لننزعن، پھر اس گروہ کے اندر بھی کھینچ کر پکڑ کر نکالیں گے اس شخص کو کہ جو اللہ کے مقابلے کے اندر نافرمان و سرکش تھا. ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولی بہا صلیہ، پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو سزا پانے کے لحاظ سے اور جہنم میں جھونکے جانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اب اللہ دیکھے گا پریورٹیز میں کن کو جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ کچھ کافر ہیں جو فالو کر رہے ہیں لیڈرز کو، اور لیڈر ہیں اصل گمراہ کہ جنہوں نے پوری قوم کو لے ڈوبے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں کون ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ مستحق ہے جہنم کے عذاب میں جھونکے جانے کا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم پر وارد نہ کیا جائے. اب یہاں پر مختلف اقوال ملتے ہیں. واردوہا ایک حدیث شریف میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے مراد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واردوہا کا معنی ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت منکم، تم میں سے ہر شخص، تو تم میں سے مراد یہ ہوگا مشرکین، جسٹ صرف مشرکین ہی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اور اس آیت کے تحت کچھ مفسرین نے یہ نقل کیا ہے اس کے صرف مشرکین ہی نہیں بلکہ ہر شخص، چاہے وہ مومن ہو یا وہ بندہ مشرک ہو، جہنم میں اس کا دخول ضرور ہوگا. یعنی سب کو وزٹ اللہ ضرور کروائے گا جہنم کا. لیکن جب مومن جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، تاکہ جہنم کو دیکھنے کے بعد جب جنت کو دیکھیں گے تو جنت کی قدر میں اور زیادہ ان کی نگاہوں میں اضافہ ہو جائے گا. تیسرا قول یہ کہ یہاں پر جو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے لیکن اس کو وارد کیا جائے گا، اس کو گزارا جائے گا جہنم پر سے. تو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ چاہے نیک ہوگا یا بد ہوگا، جہنم پر سے گزارا جائے گا. اور وہ کس طرح گزارا جائے گا کہ ایک پل جہنم کے اوپر لگایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں، جس کا سورہ حدید میں بھی ذکر ہے، سورہ تحریم میں بھی ذکر ہے، اور جس کے بارے میں جب اس سے گزریں گے ایمان والے تو دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کریں گے. اللہ اکبر. تو یہاں پر یہی بات بیان فرمائی، اور حدیث شریف ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہی حدیث میں دیکھ رہا تھا آپ کے لیے کہ حضرت سعید خدری فرماتے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، جس سے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ پل صراط مراد ہے. ویسے تو اس کو الصراط کہتے ہیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اردو کے اندر ہم پل صراط کہتے ہیں. پل تو اردو کا لفظ ہے نا، پل صراط، پل حالانکہ اصل میں اس کو الصراط کہتے ہیں. فرمایا کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دوزخ کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت مل جائے گی. انبیاء کرام کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلوان جگہ ہوگی، یعنی پسلنے والی جگہ ہوگی، پاؤں رکھتے ہی بندہ پھسلے گا، اور اس میں داندانے دار کانٹے ہوں گے، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، وہ لوہے کے کانٹے سادان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح گزریں گے، بعض آندھی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، یہ سب صحیح سلامت پار پہنچ جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے پار پہنچیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو جہنم میں پڑے ہوں گے، گر چکے ہوں گے، جہنم سے چھڑانے کے لیے بطور ناز اللہ سے حجت کریں گے، جیسے کوئی شخص اپنا حق مانگنے کے لیے کسی سے حجت کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے، اے اللہ، یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو۔ ان لوگوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ بھی جنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے، جن میں سے بعض کی نصف پنڈلیوں کو اور بعض کو گھٹنوں تک دوزخ کی آگ نے جلا ڈالا ہوگا۔ اس بات کو صحیح مسلم کے اندر بھی امام مسلم نے نقل کیا حدیث کو، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس آیت سے کچھ علماء نے فرمایا کہ ہر شخص پیش کیا جائے گا تو پل صراط مراد ہے، اور اس حدیث سے کیا ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کے اعمال دیکھیں، حالانکہ وہ جنتی کیا کہہ رہے ہوں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج بھی کیے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تو پتہ چلا نمازیں روزے حج کرنے کے باوجود بھی آدمی کچھ ایسے کام کرتا ہے زندگی میں جو اس کو جہنم میں گرانے کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کی نسبت اچھے لوگوں سے ہوگی، ولیوں سے ہوگی، تو اولیاء جو ہوں گے، جو جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ اولیاء، وہ نیک لوگ اس کی سفارش کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرما دے اور ان کو چاہے وہ جہنم سے نکال دے۔ تو اسی لمحے کے لیے دعا ہوگی، کیونکہ جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق روشنی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام سے حضور سے روشنی کے متعلق سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر تمہاری روشنی تو اتنی ہوگی جیسے مدینے سے صنعاء تک۔ مدینے سے صنعاء یمن کا ایک شہر ہے۔ فرمایا تیری روشنی تو ابو بکر ایسی ہوگی کہ تو جہاں کھڑا ہوگا تو جتنا فاصلہ مدینے سے یمن تک کا ہے، صنعاء تک کا ہے، تیری روشنی اتنی دور تک جاری ہوگی۔ تو جو اعلیٰ لوگ ہوں گے جیسے ابو بکر صدیق ہیں یا اولیاء ہوں گے، ان کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، لیکن کوئی شخص کسی اور کی روشنی میں نہیں چل سکے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور کی روشنی ہے تو چلو ساتھ ساتھ چلے جاؤ، بلکہ سورہ حدید میں تو یہ بیان کیا گیا کہ شروع کے اندر جب مومن چلنے لگیں گے تو کافر بھی ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے لائٹ کے شیڈو میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اچانک کافروں کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار بنا دے گا تاکہ کافر کو روشنی نہ پہنچے پل صراط پر گزرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی روشنی اس کے مطابق ہوگی، کسی کی روشنی بہت زیادہ، اور کم سے کم ایک ادنا امتی کی جو روشنی ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ اس کے صرف پیروں کو وہ دیکھ سکتا ہوگا روشنی میں، تو وہ ایک قدم بڑھائے گا پھر رکے گا۔ اب ایک بندہ جس کو لائٹ اس کے پاس بہت چھوٹی سی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ لائٹ چھوٹی سی ہے، تو وہ تو کیا کرے گا؟ پہلے قدم بڑھائے گا، پھر اچھی طرح دیکھے گا کہ بھائی گر نہیں جاؤں، پھر آگے بڑھے گا۔ تو جن لوگوں کی روشنیاں نہیں ہوں گی اور وہ اس کے سامنے پل صراط پر جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر آدمی ڈرتے ہوئے کیا کہے گا؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا،
ہمارے لیے ہمارے نور کو، ہماری لائٹ کو پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ وہ پل صراط جو ہے نا، وہ آخری کڑی ہے قیامت کے اندر، پل صراط کو پار کر کے ہی جنت ہے۔ جو اس میدان میں یہاں سے گزرے گا، روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس پل کے کنارے بھی کھڑا ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو وہ اس پل پر کھڑے ہونا ہے، اس پل پر چلنا ہے، پل صراط پر گزرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا، حضور کی سنتوں کا عامل ہوگا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہوگا، اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوگا، اور حضور کا متبع اور حضور کا عاشق ہوگا، تو اپنے لیے کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ اگر تم حضور کے ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کی اتباع میں تم نے زندگی گزاری ہے، اور حضور کل قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم پل کے کنارے کھڑے ہو کر رب سلم امتی کہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کا متبع، حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا، حضور کا غلام جہنم میں گر جائے؟ ارے وہ پل باریک ہے تو ہے، لیکن اب اس پل پر جو ہے وہ وجد کرتے ہوئے چلے جاؤ، انشاءاللہ حضور کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کے اندر بھی ہمیں سرخرو فرمائے، اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور جو تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ گرتے پڑتے پار کریں گے، گرنے ہوں گے پھر رکیں گے، پھر گریں گے پھر رکیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے وہ گر ہی جائیں گے، اور مشرک تو پہلا قدم رکھتے ہی گر جائے گا۔ اور روایت میں آیا، صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا وہ پل صراط۔ تو کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے الا واردها، مگر وہ اس پر پیش کیا جائے گا، کان علی ربک حتما مقضیا، یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمے ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے پل صراط والا، اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ وہ معاملہ ہے جو ہر معاملہ پورا ہونے والا ہے، پورا ہو کر رہنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور اس جہنم میں ہم چھوڑ دیں گے ان ظلم کرنے والوں کو، جثیہ گھٹنے کے بل گرا پڑا وہیں چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اب بیان کیا جا رہا ہے جو جہنم میں گرے ہوں گے ان کی اکڑ اور ان کا تکبر کیا تھا۔ وہ کہیں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس سے کہتے تھے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے کہتے تھے کہ جو ایمان لائے۔ کیا کہتے تھے؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، بتاؤ تم میں اور ہم میں، خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اب بتاؤ مشرکین کہتے تھے ان غریب مسلمانوں سے، بتاؤ تم میں اور ہم میں مقام کے لحاظ سے، گھر اور لوکیشن اور دولت کے لحاظ سے ہم دونوں گروہ میں کون بہتر ہے؟ وہ احسن ندیہ، اور بتاؤ مجلس کے لحاظ سے، گیدرنگ کے لحاظ سے کس کی گیدرنگ ہم دونوں گروہ میں زیادہ اچھی ہے؟ تمہاری گیدرنگ میں بلال حبشی ہیں، تمہاری گیدرنگ کے اندر حضرت عامر بن فقیہ ہیں، تمہاری گیدرنگ میں عمار بن یاسر، یہ سارے غریب لوگ ہیں۔ جاؤ ابو جہل کی محفل دیکھو، جاؤ عتبہ و شیبہ کی محفل دیکھو، وہاں کون کون موجود ہے؟ وہاں امیر لوگ موجود ہیں، مالدار لوگ موجود ہیں، اور تمہارے اپنے گھر دیکھو، ہمارے گھر دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اکڑ کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں غریب مسلمانوں کو یہ کہتے تھے دیکھو دنیا میں بھی ہم ترقی پر ہیں، تو بتاؤ تم بہتر ہو کہ ہم بہتر ہیں؟ تو اللہ فرما رہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں، کتنی ہی امتیں اس سے پہلے اللہ نے ہلاک کر دیں، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو اثاثہ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے گھر کے اندر جو آپ کی لگژری کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، آپ کا مکان، آپ کا محل، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کے لگژری کے سارے سامان، اس کو اثاثہ کہتے ہیں، متاع البیت۔
فرمایا کتنی ہی قومیں امتیں اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہم ہلاک کر چکے ہیں جو نمود و نمائش کے لحاظ سے بھی اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی ان مشرکین مکہ سے بھی زیادہ بہتر تھی. اللہ نے انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا. فرمایا آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل من کان فی الضلالۃ، آپ فرما دیجئے کہ من کان فی الضلالۃ، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوا تو اللہ کیا کی عادت کیا ہے؟ فوراً عذاب نہیں دیتا. فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان بھی اسے عمر عیش میں خوب مہلت دیتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے اب بھی مان جائے، اب بھی توبہ کر لے، اب بھی توبہ کر لے. فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اللہ تعالیٰ اس کی لمبی رسی دراز کرتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتا ہے وہ چیز جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے. وہ کیا ہے وعدہ؟ اما العذاب، یا تو کوئی دنیاوی عذاب آ جائے گا یا تو موت آ جائے گی، وہ اما الساعہ، یہ قیامت آ جائے گی. جب یہ قیامت آئے گی فسيعلمون من هو شر مکانا، تو اللہ کہہ رہا اب ان قریب وہ جان لیں گے من هو شر مکانا، کہ کون ہے مکان کے لحاظ سے بدتر، واضعف جندا، اور کون ہے سب سے زیادہ کمزور لشکر کے لحاظ سے. جب قیامت کے دن مومنوں کو جنت ملے گی اور کافروں کو جہنم ملے گی، تب یہ لوگ جانیں گے کہ کس کا مکان برا ہے. اور تب یہ جانیں گے کہ جو دنیا میں ایک بڑی مشرکینوں نے اور مشرکین نے اور جہلا نے ظلماء نے جو ظالموں کی محفلیں سجائی ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ لشکر کتنے کام آئیں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے. والباقیات الصالحات، اور جان لو جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی آیا تھا سورہ کہف میں والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ صالحات ہے، یعنی کہ نیک چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج صبح میں نے پڑھی، اور اس سے پہلے ہی پڑھی ہے لیکن اس آیت کے ضمن میں پڑھی. بڑی خوبصورت بات. ایک دفعہ ایک بکری کو ذبح فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے، اور سب چیزیں اس کی بانٹ دیں، خیرات کر دیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا عائشہ بکری کے حصوں میں سے کوئی حصہ بچا ہے؟ کچھ بچا ہے بکری میں سے؟ تو میری ماں جناب سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ بکری کا شانہ بچا ہے، صرف شانے کا حصہ گوشت بچا ہے، باقی سب بٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بٹ گیا ہے اصل میں وہی بچا ہے، جو بٹ گیا ہے وہی بچا ہے. کیونکہ جو تم لوگ اللہ ہو، جس کے اس کی تشریح علماء نے لکھا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے وہی بچتی ہے، جو تم نے اپنی لگژری میں اڑا دی وہ نہیں بچے گی. اصل جو قیامت کے دن تمہارے اعمال میں اجر کے لحاظ سے چیز بچے گی وہ چیز بچے گی جو تم نے خدا کی راہ میں دی ہے. تو والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا، اور وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی، وخیر مردا، اور اس کے انجام میں بھی، یعنی اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا اور اس کا انجام جنت ہوگا. آخری آیات ہیں. فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اللہ فرما رہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا کفر کیا؟ وہ گھمنڈ سے کیا کہتا تھا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، وہ کہتا تھا کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہیں، اسباب دی ہیں، لأوتین مالا وولدا، وہ کہتا تھا ضرور دیا جائے گا، مالا وولدا، مال بھی دیا جائے گا، وولدا، اور مجھے اولاد بھی دی جائے گی. وہاں پر بھی قیامت کے دن بھی مجھے میرے مزے ہوں گے. یہ مشرک کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان پر اطلع الغیب، کیا کوئی غیب وغیرہ پر اللہ نے مطلع کر دیا تمہیں پہلے سے پتہ چل گیا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ یہ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا تم نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ بنا لیا ہے، یا اللہ سے تم نے کوئی عہد لے لیا کہ اللہ تعالیٰ تم توحید کے پرخ سے اڑاؤ، تم شرک کرو، تم ظلم کرو، تم بتوں کو پوجو، اور اللہ سے تم نے کوئی کانٹریکٹ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہو گیا معاذ اللہ کہ اللہ تمہیں جنت میں ہی داخل کرے گا. اللہ پوچھ رہا اطلع الغیب،
کہ تم غیب پر مطلع ہو گئے ہو، یا رحمان سے تم نے کوئی وعدہ کر لیا ہے یا عہد لکھوا لیا ہے؟ پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں مال دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن اولاد دی جائے گی، ہرگز نہیں۔ سنکتب، بلکہ ہم لکھ رہے ہیں، ان قریب ہم لکھیں گے، ما یقولو، جو یہ ہڑدرمی سے یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے ان کے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے آسانی ہوگی، نہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم لکھ رہے ہیں وہ چیزیں جو یہ ہڑدرمی سے کہہ رہے ہیں، ان کے اس قول پر بھی ان کی جو عذاب دیا جائے گا، اور عذاب بڑھاتا جائے، عذاب پہ در پہ بڑھا دیا جائے گا، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا جو دنیا میں بھی مال ہے، ان کے پاس جو مال ہے، مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے وَنَرِثُهُ، اس مال کے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے مرنے کے بعد اس مال کے ہم وارث ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ قیامت کے دن فردا اکیلا آئے گا ہمارے پاس، نہ کوئی اس کے ساتھ جھنڈ ہوگا، نہ گروپ ہوگا، نہ حمایتی ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، بلکہ اکیلا تن و تنہا ہماری بارگاہ میں آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی، اور یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، انشاءاللہ کل لاسٹ رکوع ہوگا سورہ مریم کا انشاءاللہ، اور پرسوں ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سورہ طٰہٰ کا آغاز کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل۔ فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اکڑ ہے، اپنے مال پر فخر ہے، یہ وہ لوگ ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جنہوں نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر آلہہ، معبود، کس لیے بنا لیے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزّا، حمایتی، مددگار۔ یعنی پہلے تو یہ چیز تھی کہ ہم قیامت میں اٹھائے نہیں جائیں گے، پھر ذہن میں کچھ کے بات آئی کہ اگر اٹھائے بھی گئے تو مال و دولت بہت ہے، وہاں ڈیل بنا لیں گے، اور جب یہاں پر اتنی کرم نوازیاں ہیں تو قیامت کے دن جو ہے وہ بھی ہم پر کرم نوازی ہوگی، وہاں پر بھی ہم ایلیٹ کلاس میں ہوں گے۔ اور پھر ذہن میں آیا کہ نہیں یار، ہم تو بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، تو اگر کہیں پکڑے گئے بھی تو ذہن میں کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے، کہ خدا کو تو مانتے تھے وہ بھی، لیکن فرشتوں کو کہتے تھے خدا کی بیٹی ہیں، ان بتوں کو کہتے تھے کہ خدا کے یہ شریک ہیں، اور کیا ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ ہمارے کفر پر بھی کل قیامت کے دن اگر ہم پھنس گئے تو لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کل یہ قیامت کے دن یہ فرشتے معاذ اللہ جو خدا کی بیٹیاں ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے، اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ اپنے ذہن میں انہوں نے ہر طرف سے ایک سیف گیم کھیلا ہوا تھا معاذ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے آخری آیت میں آج کے درس کی 82 آیت ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، اور وہ انکار کر دیں گے، سیکفرون کفر کر دیں، کفر کا معنی انکار کرنا، سیکفرون بعبادتہم، اور وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، یعنی وہ بت، وہ فرشتے، جن لوگوں کو خدا کے علاوہ معبود بنایا، کل قیامت کے دن جب یہ مشرکین کہیں گے کہ ہم نے ان کو پوجا اور ان کی عبادت کی تاکہ ہمیں یہ بچائیں، تو وہ بت ہی انکار کریں گے کہ تم پاگل ہو، احمق ہو، تمہیں کس نے کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ سیکفرون بعبادتہم، اب کیسی ذلت ہوگی اس دن، محشر کے دن، کہ جن پر تکیہ کیا وہ لوگ ذلیل کر رہے ہوں گے، ہم نے کہا تو تم عبادت کرو۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان پر ضدّا، ضدّا کا معنی ہوتا مخالف، ضدّا کا معنی ضد ہو جائیں گے، ان کی مخالف ہو جائیں گے، یعنی جن بتوں کو پوجا دنیا میں، وہ بت ہی کل قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور کہیں گے مالک یہ عذاب کے مستحق ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں پوجو۔ تو اللہ تعالی جن معبودان باطلہ کو انہیں معبود اور حمایتی سمجھ کے پوجا، اللہ کل قیامت کے دن ان کو ہی مقابلے میں اور مخالف بنا کر کھڑا کرے گا، تاکہ ذلت اور رسوائی کافر کے اور مشرک کے اور توحید کا جو ہے وہ
خلاف جانے والوں کے اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے پورے اہل محشر کے درمیان ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، خدا کی معرفت سے واقفیت عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی تا قیامت اسلام پر استقامت دے، اور اہل جنت میں ہمارا شمار فرمائے، پل صراط پر ہمیں آسانی عطا فرمائے، اور حضور کی دعا کی برکت سے تیزی کے ساتھ، بجلی کے ساتھ گزر کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جو عذابات کے ذکر ہوئے، جو نافرمانوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے، ان کی صحبتوں سے، اور اللہ تعالیٰ ان جیسے اعمال کو اپنانے سے ہم سب کو اپنی پناہ، اپنی ایمان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔